کہ ہم سب کو پتہ ہے الرحمن کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، اور اس نام کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ہر صورت میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے غالباً صرف سورۃ توبہ کو چھوڑ کے تمام صورتوں میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی رحمان 114 بار تو صورتوں میں آئی گیا، 113 صورتوں میں آیا ہے، اور سورت شروع ہونے سے پہلے اس کا ذکر ہوا ہی ہے، اور ایک صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کے بیچ میں اس کا ذکر آیا ہے، تو اس حساب سے 114 مرتبہ تو اس کا ذکر تو ہوا ہی ہے، اور تقریباً 55 مرتبہ قرآن پاک میں رحمان نام کا ذکر آیا ہے، تو یہ بہت زیادہ اس نام کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ تو الرحمن کے معنی رحم کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رحم ہے کیا چیز، رحم کیا چیز ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کی کوالٹی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی، یقیناً اس کی ذاتی کوالٹی ہے، اس کی صفت ہے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ جیسے کہ اس کی کوالٹی ہے، وہ تو رحم کرتا ہی ہے۔ اور الرحمن وہ ہمیشہ سے ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب آپ کو ایک بات ذہن میں آئے گی کہ رحمان اسے کہتے ہیں جو کسی پر رحم کرے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے سوا تو اللہ نے کسی پہ رحم کیا ہی نہیں ہوگا، تو کیا اس وقت بھی اللہ رحمان تھا جب کوئی نہ تھا؟ یقیناً اس وقت بھی وہ رحمان تھا۔ اس لیے کہ مثلاً دیکھیے، اگر کوئی پہلوان ہو تو کیا وہ پہلوانی کے اکھاڑے میں اترنے کے بعد، وہ لڑنے کے بعد ہی پہلوان کہلایا جائے گا؟ جی نہیں، وہ پہلوان تو پہلے سے ہی ہوگا، لیکن لوگ اس کو بعد میں لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد لوگ اس کو پہلوان کہیں گے، کیونکہ وہ ظاہر کرے گا اپنی پہلوانی کو، لیکن وہ پہلے سے ہی پہلوان ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمان تو ہمیشہ سے ہے، لیکن وہ ظاہر اپنے آپ کو اس نے بعد میں کیا ہے۔ جب اس نے چاہا اس وقت اس نے ظاہر کیا۔ اب رحمان نے اپنی رحمت کو ظاہر کیسے کیا؟ رحمان نے اپنی رحمت کو ظاہر کیسے کیا؟ اپنی رحمت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں ظاہر کیا۔ جیسے یہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحم کے اگر 100 حصے بنائے جائے تو 99 حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے۔ یہ مثال دینے کے لیے بتائی گئی حدیث، ایسا نہیں کہ اس کے 100 ٹکڑے ہی ہوں گے، کیونکہ اس کی رحمت لامحدود ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن مثال دینے کے لیے بتائی گئی ہے یہ حدیث کہ اگر 100 ٹکڑے اس کے کیے جائے تو ایک ٹکڑا رحمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری مخلوق میں بانٹا ہے، اور 99% سارا حصہ اپنے خود کے پاس رکھا ہے۔ تو آپ اگر رحمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لے، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ رحمت کہتے کسے ہے، کیونکہ آپ رحمت ایک ایسی چیز، ایک صفت ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ، اس کو محسوس کر سکتے آپ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے میں زیادہ تجربہ ہوتا ہے اور زیادہ لذت آتی ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار میں نے کر لیا، تو میں کہوں گا کہ دیدار کرنے میں اور محسوس کرنے میں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون سا زیادہ افضل ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ افضلیت جو ہے محسوس کرنے میں ہے، دیدار سے زیادہ افضلیت جو ہے محسوس کرنے میں ہے۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ اگر میں نے آپ کو آگ دکھایا تو آپ نے آگ کو دیکھ لیا، پہلی مرتبہ سمجھے آپ نے آگ دیکھا کہ یہ فائر ہے، آگ ہے، جلاتی ہے، تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے آگ کو، آگ نظر آ گئی مجھے۔
میں ایک اور اسٹوڈنٹ کو بولوں گا کہ اپنا ہاتھ آگ میں ڈالو آپ، کہ وہ اپنی انگلی ڈالے گا اور انگلی جلے گی اس کی، وہ باہر نکالے گا چیخ کر چلا کر۔ تو اب میں دونوں اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا کہ آگ کو کون اچھی طرح جانتا ہے، جس نے دیکھا یا جس نے محسوس کیا؟ تو دیکھنے والا تو کہے گا کہ مجھے تو آگ ریڈ کلر کی لگ رہی تھی، خوبصورت لگ رہی تھی، گرمی گرم بھاپ آ رہی تھی، یعنی اس نے محسوس بھی نہیں کیا، سمجھے کہ وہ تو صرف اس کا ڈسکرپشن ہی بتائے گا کہ ایسے لگ رہی تھی بس۔ لیکن جس کو چرکا لگا وہ کہے گا کہ نہیں نہیں، میں تو آگ کو اچھی طرح جان گیا کہ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اب اگر اس سے پوچھیں گے آپ کہ بھائی کیسی چیز ہے ذرا مجھے بھی بتاؤ، کیا وہ اپنی جو آگ میں ہاتھ جلنے کے بعد جو اس کو فیلنگ ہوئی جب جل رہا تھا، کیا وہ بیان کر سکتا ہے؟ کیا آپ بیان کر سکیں گے کہ آپ کو کیسے لگ رہا تھا؟ یہ امپاسبل ہے، آپ بیان کر ہی نہیں سکیں گے۔ اگر آپ بولنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ بول نہیں پائیں گے، اور نہ آپ سمجھا پائیں گے، آگے والا نہ سمجھ پائے گا، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تب اللہ کی ایک معمولی سی مخلوق ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے آگ، جس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہو، محسوس بھی کر سکتے ہو، لیکن اتنی چھوٹی سی چیز کو آپ دیکھ کر نہیں جان پا رہے ہو، تو آپ رحمان کو کیسے دیکھ کر پہچان پاؤ گے؟ تو صرف دیکھنے سے بات نہیں چلے گی، محسوس کرنا پڑے گا اس کو محسوس کرنا پڑے گا، وہی حقیقی دیدار ہے۔ صرف نظر آ جائے اللہ کو میں نے دیکھ لیا، تو کیا دیکھنے سے جان بھی لوگے؟ جی نہیں، دیکھنے سے آپ جان نہیں پائیں گے، آپ کو محسوس کرنا پڑے گا۔ تو اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، ہر ولی کی ایک شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت میں وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں اس صفت کو، اس صفت کو جب وہ پہچان لیتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ تو ہر ولی کی ایک شان ہوتی ہے کہ کوئی ولی رحمان کی صفت میں فنا ہوتا ہے تو ان کے اندر وہ رحمانی صفت آ جاتی ہے، کوئی ولی صبر کے صفت میں فنا ہوتا ہے تو صبر آ جاتا ہے، کوئی ولی جو ہے ودود کے صفت میں فنا ہوتا ہے تو اس کے اندر محبت آ جاتی ہے، کوئی جلال میں فنا ہوتا ہے تو جلال آ جاتا ہے وہ ولی کے اندر۔ تو لوگ کہتے یہ جلالی ولی ہے، یہ جمالی ولی ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہی کہتے ہیں کہ وہ صفت میں وہ جو ولی فنا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے، اللہ کا ولی صفت کو محسوس کرتا ہے، وہی دیدار ہے، وہی دیدار ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو زبردستی کی کوشش کریں گے کہ میں اللہ کو محسوس کرنے جاؤں گا تو نہیں کر پائیں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت ہونا پڑے گا یقیناً۔ وہ جب اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے گا، آپ کو وہ محسوس کروانا چاہے گا، تبھی آپ اس کو محسوس کر پائیں گے۔ جب وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہے گا، دیدار کروانا چاہے گا، تبھی آپ اس کا دیدار کر پائیں گے۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کوئی پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے اور اتنے سال کے بعد آپ کو یہ مقصد مل جائے گا، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو رحمان کی جو صفت ہے، ایک صفت ہے، تو اس کو اگر آپ کو جاننا ہے تو ایک منٹ، تو رحمان کی جو صفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس صفت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ یہ 1% حدیث شریف جو کہتی ہے کہ یہ 1% ڈیوائڈ ہوا ہے سارے کریشن میں، اس کا مطلب تھوڑا سا حصہ اس صفت کا ہمارے اندر ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ دراصل یہ ہے کیا، رحمان کہتے کسے ہے،
کیا چیز ہے. تو اب آپ وہ تھوڑے سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ بڑھتے چلے جاتی ہے. تو اب رحمت کی صفت، رحمان کی صفت آپ اپنے اندر کیسے تلاش کریں گے؟ بہت آسان سی بات ہے کہ ایک ماں ہے، ماں کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے کہ بچہ جیسے روتا ہے تو فوراً بلک جاتی ہے، اور وہ رات بھر جاگے گی بچے کو سنبھالنے کے لیے. بچہ رو رہا ہے تو رات بھر جاگے گی، خود کی نیند کو حرام کرے گی، بچے کو سلانے کی کوشش کرے گی، خود بھوکی رہے گی، بچے کو کھلانے کی فکر کرے گی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ماں کا خود کا کوئی فائدہ نہیں ہے پرسنلی. اس کو کوئی پیسے نہیں مل رہے، کوئی سیلری نہیں مل رہی ہے، نہ ہی اس کو کوئی ہیرے جواہرات مل رہے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی ثواب کے بارے میں سوچتی بھی ہے کہ مجھے اتنے نیکیاں ملیں گے میں بچے کو اگر دیکھوں گی. وہ سوچے گی بھی نہیں. وہ بنا کسی غرض کے وہ اپنے بچے پر رحم کرتے چلے جائے گی. یہی ایک مثال ہے بندہ بندے پر رحم کرنے کی. تو جب ہمارا یہ حال ہے کہ وہ صفت کا تھوڑا سا حصہ ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم اتنا سب کچھ کر دیتے ہیں کہ ہمارا کبھی کبھی تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ بچے کی جان بچانے کے لیے ماں جو ہے اپنا سب کچھ بیچ دیتی ہے، باپ بیچ دیتا ہے، مکان بیچ دیتا ہے. اگر ہاسپٹل کا علاج ہو رہا ہے، بچے کو ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے وہ در در بھٹکتا ہے، بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے قرض لے لیتا ہے، اپنا سب کچھ بیچ دیتا ہے بچے کی جان بچانے کے لیے. حالانکہ پرسنلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے. وہ اس میں ذاتی پرسنلی اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اس کو کوئی لذت نہیں آ رہی ہے ایسے کہ اس کرنے سے اس کو بہت مزہ آ رہا ہو یا کچھ ایسی فیلنگ آ رہی ہے، اس کو کچھ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں. کسی اور کے لیے وہ اپنا سب کچھ بنا کسی غرض کے دیتا ہے. یہ رحم ہے. یعنی آپ ریٹرن میں کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے آگے والے سے، بس آپ دے رہے، اور نہ ہی آپ ثواب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ ہی خود کے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ نہیں سوچ رہے، صرف اور صرف آپ دے رہے. اس میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ یہ ماں ہوتی ہے کیونکہ اس کا ایک رشتہ ہوتا ہے اولاد کے ساتھ. اب یہ اولاد ہے اس وجہ سے وہ رحم کرتی ہے. اب اگر اور اونچے درجے کے بندے کو دیکھیں گے آپ، وہ بندہ اپنی اولاد نہیں بلکہ انجان شخص کی بھی وہ ایسی مدد کرے گا جیسے خود کی اولاد کی کرتا ہے. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. لوگ بھی بولیں گے کیوں دے رہے ہو اس کو پیسہ، کیوں دے رہے ہو، تمہارا کیا لگتا ہے، وہ کیا رشتہ ہے؟ کچھ نہیں ہے. جانتے ہو کیا؟ نہیں جانتا ہوں. فائدہ کیا ہے؟ ثواب چاہتے ہو. اللہ دے گا تو اس کی مرضی، اللہ ثواب دے گا تو اس کی مرضی، لیکن وہ رحم کر دیتا ہے. اس کے اندر وہ صفت ہوتی ہے رحم کرنے کی. وہ تو بنا کسی غرض کے کسی اور پر رحم کر دینا، کسی کا بھلا چاہ لینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ رحمت کی ایک مثال ہے. بنا کسی غرض کے کوئی 1%، 0.1% بھی اس میں ہمارا کوئی پروفٹ نہیں ہوتا رحم کر. تو اللہ سبحانہ و تعالی، اب آپ دیکھیے کہ الرحمن ہے، ساری مخلوق میں بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے بھی ہے، غیر ایمان والے بھی ہے. وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، کسی اور کی عبادت کرتے، بتوں کی عبادت کرتے، لیکن رحمان کا رحم جاری ہے. وہ سب پہ رحم کرتا ہے، صرف ایمان والوں پہ نہیں. اس کی صفت ہے، وہ کوالٹی ہے. وہ اللہ کی نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہا ہے بندہ، وہ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے، لیکن رحمان کا رحم جاری ہے، وہ رحم کرتے ہی چلے جاتا ہے. تو دیکھیے آپ جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں وہ سب بھی محفوظ ہیں. اللہ کی اگر رحمت ان پر نہ ہوتی تو وہ کب کا تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے. لیکن
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، رحمان کی ذات ایسی لامحدود ذات ہے کہ وہ قیامت تک بندوں پر اپنی رحمت وہ ظاہر کرتے ہی رہے گا، وہ رحمت لوگوں کو ملتے رہے گی اس کی۔ لیکن یہ بات ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کا جو رحم ہم کو ملتا ہے، سارے مخلوق کو جو رحم ملتا ہے، وہ رحم ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملتا، وہ رحم ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ تو رحم ہمیں کیسے ملتا ہے؟ وہ رحم ہمیں رحمت للعالمین کے ذریعے سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو اے حبیب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی جو پوری رحمت ہے، سارے جہانوں کو جو رحمت ملتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ رحمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی صفات کو جاننا چاہتے ہیں، اس کی رحمت کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے ان کے اندر جو موجود ہے، ان کا خود کا تھوڑی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ جب نبی کے رحمت کا حال یہ ہے تو اللہ کی رحمت کا حال کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحم کیے ہیں کہ ہم یہ بار بار یہ سنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا۔ وہ ان کی بھلائی چاہتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، میں تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہوں، جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر لوگوں کو دور دور جا کر دعوت دیتے تھے۔ وہ لوگ ان پہ حملہ کرتے تھے، لیکن یہ بدلے میں دعا ہی دیتے تھے، لیکن اس کے بدلے میں کوئی بد دعا نہیں دیتے۔ یہ ایک رحمت کی صفت ہے، اس میں ان کا کوئی خود کا پرسنل پروفٹ نہیں ہے، کوئی پرسنل گین ہی نہیں ہے یہاں پر۔ ان کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ کون؟ وہ خود ان کے دشمن بنے ہیں لیکن ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو سوچنے میں حیران، کبھی کبھی بہت حیرانی ہوگی، یہ کیسی صفت ہے؟ یہ کیسی صفت ہے کہ آگے والا ہمیں گالی دیتا ہے، آگے والا ہمیں مارتا ہے، پھر ہم اس کی بھلائی کی دعا دیتے ہیں؟ یہ کیسی صفت ہے کہ آگے والا گالیوں پہ گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کو دعائیں پہ دعائیں دیتے جا رہے ہیں؟ آگے والا آپ کو مار رہا ہے، پھر آپ کو پھر اس کے بعد بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کو اندھیرے سے بچا کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ یعنی خود پہ سارا ظلم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی اسے اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا کہ وہ لوگ ان پر ظلم کیے، ان پر ہاتھ اٹھائے، ان کا جسم لہو لہان ہوا، لیکن اس کے بعد بد دعا نہیں دیے، اس کے بعد بھی دعوت دیے۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ میں نہیں تھا، ان کے اندر میں نہیں تھا۔ ساری رحمت جو لوگوں پر وہ کرتے تھے وہ اللہ کی رحمت تھی۔ اگر وہ اپنے خود کی طرف سے کرتے تو پھر وہ میں کی بات آتی، خود کے لیے کرتے، خود کے طرف سے کرتے تو پھر میں آ جاتا وہاں پر۔ جہاں پر میں آ گیا وہاں پر میں کو تو غصہ آئے گا ہی کہ اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے بد دعا دے دی، میں اس کے لیے تو دعا ہرگز نہیں کروں گا۔ جب میں آئے گا تو یہ پرابلم ہو جائے گی کہ ساری رحمت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت اگر واقعی میں بندے میں دیکھنا چاہتے ہو تو میں کو ختم کر کے دیکھنا پڑے گا، اسی طرح تو اللہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے میں نے اتنی اچھی مثال میں نے ماں کی دی، باپ کی مثال دی، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ میں نے ایسے ماں باپ کو بھی دیکھا جو اپنی اولادوں کو بددعائیں دی بعد میں۔ جس ماں نے جس بچے کو اتنا پال پوس کے بڑا کیا، اس کو دن رات محنت کر کے اس کو پالا پوسا بڑا کیا،
لیکن وہ جب نافرمان ہوا، میں نے ماؤں کی دعاؤں زبانوں سے یہ بات جملے سنے کہ وہ اپنے اولاد کو بددعائیں دی ہے۔ میں نے باپ کی زبان سے سنا کہ یہ تو ہمارے انکل کے کوئی دوست ہے، وہ ہمارے انکل سنا رہے تھے مجھے کہ وہ ان کے دوست ضعیف ہے، لیکن اپنی اولادوں کو اتنی بد دعا دے رہے کہ یہ تو 100% جہنم میں جائے گا، ایسی ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے انکل کوشش کر رہے تھے کہ ایسی بات تو مت بولو، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کو جہنم میں جانے کی بد دعا دے رہے ہو آپ۔ تو وہ تو اتنی شدت سے بد دعائیں دے رہے تھے کہ یہ 100% جائے گا، یہ میری باپ کی دعا بد دعا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ دیکھیے کیوں، ہاں میں مانتا ہوں کہ بیٹے کی غلطی ہوگی، وہاں پر باپ کو اس نے اذیت دی ہوگی، لیکن کیا اتنی ہماری رحمت ہے کہ کوئی ہمیں اذیت دیتے ہی ہم بد دعا پہ آ جائے؟ کیا ہوا اس محبت کی دعووں کا؟ کیا ہوا وہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کی کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، وہ محبت کی باتوں کا کیا ہوا کہ ایک آپ پہ تھوڑا سا، آپ پہ کیا بنا یہ آپ کے میں پر، کہ آپ کو کس نے، بیٹے نے گالی دے دی ہوگی، کچھ ہاتھ اٹھا دیا ہوگا، کچھ کر دیا ہوگا، اس کا گناہ تو ہے ہی، اللہ اس کی سزا اس کو ضرور دے گا، لیکن یہ آپ کا میں کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کہ جب رحمت للعالمین، جب تمام رحمتوں کے لیے وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کو دونوں جہاں کا مالک کہا گیا، تم تو ایک اولاد کے باپ ہو، تم سے ایک اپنی اولاد کی ایک ایک ظلم تم سے برداشت نہیں ہوتی، تم بددعا دے رہے ہو، وہ تو دونوں جہاں کے مالک ہو کر ان پر اتنا ظلم ہوا ہے، ان کو اتنا لوگوں نے مارا ہے، خون بہایا ہے، لیکن ان کی زبان سے کوئی بددعا نہیں نکلی۔ کیا اللہ نے روکا تھا ان کو بددعا دینے سے؟ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ، یہ ہمیں یہ پیغام ہمیں اس بات سے ملتا ہے، تو ہمیشہ ہم یہیں پر آ کر ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ جو روٹ کا علاج ہم جو کرنا میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بتا کر، جڑ کا علاج میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی باتیں کرتے کہ سنت پہ عمل کرو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ صرف سنت کا نام تو یہ ہو گیا کہ چہرے پہ داڑھی سجا لو اور کرتا پیجامہ پہن لو، سر پہ ٹوپی پہن لو، بس ہو گئے عاشق رسول۔ اللہ معاف کرے بھائی، وہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ڈھونگ بند کرو، یہ دکھاوا بند کرو لوگوں کے سامنے عاشق رسول بننے کا۔ حقیقی عاشق رسول وہ ہے کہ جو واقعی میں باطنی طور پہ عاشق بنے، یہ ظاہری طور پہ کوئی بھی بن سکتا ہے، ظاہری طور پہ عاشق رسول بننا، لباس پہننا کیا بڑی محنت کی بات ہے، مسواک استعمال کرنا کوئی بڑا محنت کا کام نہیں، چہرے پہ داڑھی رکھنا آپ رکھیے، وہ خود ہی بال خود ہی اگیں گے، اس میں آپ کی کیا محنت ہے بتائے؟ حقیقی عاشق رسول، حقیقی سنت تو وہ ہے کہ جو اپنے میں کو مٹائے، آگے والا آپ کو گالی دے تو آپ کے اندر وہ برداشت کی وہ مادہ ہی نہیں ہے، آپ تو پلٹ کے بددعائیں دے رہے ہیں۔ شوہر برداشت نہیں کرتا بیوی کی ایک گالی کو، وہ تو طلاق دینے پہ آ جاتا ہے، بیوی تو گھر چھوڑ کے بھاگتی ہے شوہر کی ایک بات پر۔ ہم ہمارے خود کے گھر کے لوگوں کی ایک دوسرے کی زبان کی بات، زبان سے نکلی ہوئی غصے میں نکلے ہوئے الفاظ کو برداشت نہیں کر رہے ہم، پھر اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں، تہجد گزار کہتے ہیں، سنت پہ عمل کرنے والے کہتے ہیں، بہنیں کہتے ہیں میں تو پردے کی بڑی پابند ہوں، میں تو عالمہ ہوں، میں تو مفتیہ ہوں۔ کیا کریں گے ایسے عالمہ مفتیہ کا جو ایک گالی برداشت نہیں کر پاتی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ یہ میں کو ختم کریں گے تو اللہ کی صفات آپ کے اندر ظاہر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہو کر اپنے میں کو انہوں نے مٹا دیا، کبھی بھی ان پر حملہ پرسنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی جو ہے کوئی جو ہے ایسی بددعا دی نہیں، ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لی، سارے سیرت پڑھ لیجیے آپ، خود کے لیے کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ اور صحابہ کی بھی زندگی دیکھیے، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی یہی سیکھا
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ مشہور واقعہ ہے، جہاں پر وہ ایک بہت بڑے پہلوان سے لڑ رہے تھے۔ وہ بہت دیر لڑنے کے بعد پہلوان کو نہ مولا کائنات نے گرا دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور پہلوان کا گلا دبا رہے تھے اس کا قتل کرنے کے لیے۔ تو بالکل وہ مرنے پر تھا، وہ سوچا کہ مرتے مرتے میں ان کے منہ پر تھوک ڈالوں۔ اس نے منہ پر تھوک ڈالا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، اور اگر 4-5 سیکنڈ دبا دیتے تو مر جاتا وہ، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کو چھوڑ دیتے۔ منہ پہ تھوکنے کے بعد تو آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، آپ مزید دبا کر ختم کر دینا چاہیے، لیکن اسے چھوڑ دیتے، وہ بچ جاتا ہے۔ وہ فوراً وہ پھر اٹھ جاتا ہے، سنبھلتا ہے، اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے، اتنی دیر آپ کی میری لڑائی ہوئی، آپ مجھے قتل کر رہے تھے، اور میں نے غصے میں سوچا مرتے مرتے منہ پر تھوک کے مر جاؤں، اس لیے میں نے منہ پر تھوک دیا آپ کے، تو آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور غصے میں آپ مجھے اور گلا دبا کر میرا قتل کر دینا چاہیے تھا، آپ نے تو مجھے زندہ چھوڑ دیا۔ تو سنیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں کریم، کہ تم میرے منہ پر تھوکنے سے پہلے تک میں تم سے جو لڑ رہا تھا صرف اللہ کی ذات کے لیے لڑ رہا تھا، اسلام کے لیے لڑ رہا تھا۔ جیسے تم نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا، میرا میں وہاں پر آ گیا، اور میرا میں مجھے کہنے لگا کہ اس نے تجھ پر تھوکا، اس کے گلے کو اور دبا، مار ڈال اس کو۔ میں نے کہا نہیں، میں تیرے لیے نہیں ماروں گا، میں تو اللہ کے لیے ماروں گا۔ جہاں پر میرا میں آ گیا، میں نے کہا کہ میں میرے لیے کبھی نہیں لڑتا، میں نے تجھے چھوڑ ڈالا۔ اب دیکھیے، دشمن ہے پہلوان، اور وہ تو اسلام کا دشمن ہے، اس نے ان کے منہ پر تھوک ڈالا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے چھوڑ ڈالا۔ یہی بات اگر سوچئے کہ ہمارا بھائی، سگا بھائی ہماری منہ پر تھوکے تو ہم اس کا کیا حال کریں؟ وہ پہلوان نے تھوکا، دشمن نے تھوکا تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ہمارا بھائی ہمیں غصے میں آ کر ایک ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اس غصے پر ہم اتنا جھگڑا کرتے کہ رشتے ناطے توڑ دیتے، ایک دوسرے سے بات کرنا بند کر دیتے، اس کے بعد پھر ہم جو ہے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، پھر دونوں بھی برابر نمازیں پڑھتے ہیں، سنت پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ٹوپی ساری جھبا سب برابر ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ سارا جو ہے ظاہری عمل نہیں ہمیں ظاہر سے زیادہ باطن کو پہلے پختہ کرنا ہے۔ جو ہمارا باطن پختہ کر کے عمل کرے گا وہ صحیح عمل ہوگا۔ اس کا کیا فائدہ بتائے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ یہ بڑی بڑی تنظیموں کا یہ برا حال ہے آج، یہ بہت بڑی، میں نام تو لینا نہیں چاہوں گا، لیکن جو اپنے آپ کو سنت پہ چلنے والے کہتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر کے وہ جو ہے جماعتیں وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں چلو، اللہ کی راہ میں چلو، ان کا خود کا اتنا برا حال ہے کہ آج وہ دو جماعتوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے وہ خود بات نہیں کرتے آج، پھر خود کو سنت پہ، سارا زندگی سنت پہ چلنے والے کہتے ہیں۔ اتنا حد تو یہ ہو گئی کہ میں ہمارے دوست کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بات چیت چل رہی تھی، تو ان کو فون آیا، تو نظام آباد سے ان کو فون آیا، تو انہوں کہنے لگے کہ کوئی جماعت ممبئی سے نظام آباد پہنچی، تو وہ مسجد میں اب انہی کے جماعت کے جو ڈیویژن ہو گیا، دو لڑ جھگڑ کے الگ ہو گئے، دو الگ الگ پارٹیز بن گئے، تو اب وہ کہنے لگے پہلے والے کہ یہ تو مسجد ہمارے کنٹرول میں ہے، ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے۔ تو ممبئی سے یہ لوگ تھکے ہارے بیچارے، یہ لوگ سوچے اللہ کی راہ میں ہم نکلے ہیں، چلو مسجد میں جائیں گے، تو وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور وہ پہلوانی دکھانے لگے کہ مسجد میں آئیں گے تو ہم ٹانگ توڑ دیں گے تمہاری۔ تو وہ
فوراً وہ نظام آباد کے جو ممبئی سے نظام آباد گئے ان لوگوں کو پھر وہ ہمارے ساتھ جو دوست تھے وہ پھر وہ حیدرآباد بلوائے۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں؟ وہ کہہ رہے کہ نہیں ہمارے بڑوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ برا حال، یہ دنیا بھر میں اللہ رسول کی باتیں کرتے پھرتے یہ سب کو، دین کا پیغام دین کا پیغام یہ باتیں کرتے، انہی کا حال اتنا برا ہے کہ وہ مسجد میں ایک دوسرے کی ٹانگ توڑنے کی بات کر رہے۔ کیوں؟ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بڑوں میں، تو اتنی دشمنی ہو گئی کہ قتل و غارت کی بات کر رہے ابھی، آپ آؤ گے تو قتل کر دیں گے۔ ہمارے قریبی محلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے اس جماعت کے لیے اتنی محنت کی اور کئی لوگوں کو وہ لے کے گئے، بتائے کرے دین کا راستہ، اور بہت سارے لوگ جو ہے کرتا پیجامہ، چہرے پہ داڑھی، یہ سب آ گیا، نمازیں، مسواک بھی آ گیا ہاتھ میں۔ اب یہ کیونکہ الگ ہو گئے تو جتنے نئے لوگ بعد میں بدلے، یہ جو پرانے لوگ جن لوگوں نے ان کو راستہ بتایا اب یہ ان کو ہی قتل کرنے کی بات کر رہے۔ وہ بولے کہ بھئی ہم ہی تو آپ کو راستہ بتائے، ہم ہی دین کا راستہ بتائے، ہم ہی کو آنکھ دکھاتے ہو، کہتے تم غلط ہو ہم صحیح ہے۔ دیکھیے یہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم اگر اس طرح صرف حدیث قرآن پڑھتے چلے جائیں گے نا، روٹ کا ہمارا علاج نہیں کریں گے، یہ میں کے کتے کو پالتے رہیں گے اندر، یہ میں اندر رہے گا تو یہ ساری چیزیں ایک وقت آنے پر ختم ہو جائیں گی۔ اب ان کو کیا، ان کو قرآن کی آیتیں نہیں معلوم، کیا ان کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر جو ہے 3 روز سے زیادہ بات نہیں کرے گا تو ان کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ حدیث ہے۔ یہ تو بات چیت تو چھوڑو، چہرہ دیکھنا ہی پسند نہیں کر رہے، حالانکہ یہ لوگ روزانہ ایک دوسرے سے ملتے تھے، گلے ملتے تھے، اور دین کے راستے پہ جایا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جانے کی باتیں کرتے تھے، اور لوگوں کے گھر گھر جا کے ان کو سمجھایا کرتے تھے، اور بڑی بڑی باتیں کرتے تھے۔ آج ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود جو ہے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے، مسجدوں میں جھگڑا کر رہے، اور ان کو سب ساری حدیثیں ان کو پتا ہے، جھگڑا کرنے سے کیا، مسجد میں جو ہے دنیا کی بات کرنے سے سارے اعمال تباہ ہو جائے گے، یہ بات بھی معلوم ہے، مسجد میں ہی جھگڑا کر رہے ہیں لوگ۔ دیکھیے تو میں اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم اگر صرف اس طرح سے اورلی پڑھتے چلے جائیں گے حدیث قرآن کو اور سیرت کو، صرف سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے جا رہے، لیکن روٹ کا علاج کوئی نہیں کر رہا، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، شیطان حاوی ہو جائے گا، جس دن وہ حاوی ہوگا آپ پر، سارے حدیثیں قرآن کی آیتیں سب بھول جائیں گے، آپ سب بھول جائیں گے۔ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بھائی میں بہت پریشان ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے بولو۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوتا ہے کہ میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اور وہ کہنے لگا کہ میں جو ہے ساری کوششیں میں نے کر لی، ساری کوششیں کر لی، وہ جماعت میں بھی گیا، 4 مہینے 40 دن گیا، وہ کہتا ہے کہ کچھ دن تک میں اپنے آپ کو بچا پاتا ہوں، لیکن پھر میں اکیلا ہوتا ہوں، تنہائی میں ہوتا ہوں، تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، مجھ سے وہ گناہ ہو ہی جاتا ہے، میں اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے کہا کہ میں بہت سارے مفتی کرام کو بھی میں نے پوچھا، علماء کو بھی میں نے پوچھا کہ شریعت کی روشنی میں، تو سب لوگ یہی کہنے لگے توبہ کرو توبہ کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن میں علاج چاہتا ہوں اس چیز کا، گناہ کرتے جاؤں گا توبہ کرتے جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے مر جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے نا اس کی موت آ جائے، اس کو یہ بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی کر رہا ہے۔ اب وہ کہا کہ میں تھک گیا، ہر عالم یہی کہتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے مجھ سے، تو وہ کہتے کہ ماحول کو بدل دو،
اچھے ماحول میں رہو. کس نے کہا کہ توبہ کرو، کس نے ایک وظیفہ دے دیا یہ وظیفہ پڑھو، کسی نے کہا یہ وظیفہ پڑھو. وہ کہتا ہے کہ ماحول کو بدلو کیا، میں اکیلا رہنے پر وہ گناہ ہوتا ہے مجھ سے، تو میں کیا ماحول کو بدلوں گا، کوئی ہوتا ہی نہیں میرے ساتھ اس وقت، اور میں کون سے ماحول میں جاؤں، اور میں کوئی گندے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں، میرا تو سیدھا سادہ ماحول ہے، یہی کہہ رہا ہے وہ. لیکن یہ عادت ہے، کافی برس سالوں سے یہ میری عادت ہے کہ اکیلا جب میں ہوتا ہوں مجھ سے گناہ ہوتا ہے، اب میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ بھائی تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تمہاری روح کمزور ہے اور تمہارا نفس طاقتور ہے. اب تم توبہ کرتے جائیں گے تو obviously توبہ تو کریں گے، آپ کا نفس لوامہ جو ہے آپ کو توبہ کروائے گا، وہ تو بائی ڈیفالٹ ہوگا، آپ کے اندر لوامہ ہے، وہ توبہ کرواتا ہے. روئیں گے آپ، پلائیں گے، بولیں گے دوبارہ نہیں کروں گا. پھر آپ کا نفس امارہ حاوی ہوگا آپ پر. جب امارہ حاوی ہوگا تو لوامہ خاموش بیٹھ جائے گا، کیونکہ آپ کا نفس لوامہ میں وہ خصوصیت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ امارہ کو آنکھ دکھا سکے. وہ نہیں کہہ پائے گا، اس کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے. کہ بائی ڈیفالٹ آپ کا نفس لوامہ خاموش بیٹھ جاتا ہے جب امارہ ابھر کے آتا ہے، کہتا ہے خاموش بیٹھ جاؤ. بس نفس لوامہ آپ کا خاموش بیٹھتا ہے، امارہ آپ سے جو کروانا ہے کرا دیتا ہے. گناہ کرنے کے بعد جب گناہ ہو جاتا ہے، جب امارہ خاموش ہو جاتا ہے، جب لوامہ آتا ہے اور وہ روتا ہے. بس لوامہ کا کام صرف رونا ہی رونا ہے، بس اس کے آگے وہ بڑھے گا ہی نہیں. میں نے کہا کہ آپ کے نفس کا علاج کرنا ہے، آپ کے نفس امارہ کو ختم کر کے آپ کو نفس ملہمہ کے سٹیج پر لانا پڑے گا. جب نفس ملہمہ آئے گا تو وہ امارہ کو دبائے گا. امارہ کہے گا کہ گناہ کروں تو نفس ملہمہ کہے گا کہ خبردار گناہ کا سوچنا بھی نہیں، تو ڈر کے بیٹھ جائے گا. تو آپ کے جو گھوڑا ہے آپ کا، جس کو آپ چلا رہے ہیں، آپ کا نفس، اس کی اس کی وہ گھوڑے کی آپ گھڑ سوار ہو، اس کا کنٹرول آپ کے اندر آ جائے گا. جب آپ کنٹرول آئے گا اب اپنے حساب سے گھوڑے کو چلا سکیں گے. اس وقت آپ گھوڑے پہ بیٹھے ضرور ہو لیکن ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے آپ کو، آپ نہیں ڈرائیو کر رہے. تو ہماری زندگی میں اب یہ گھوڑا کوئی اور چلا رہا ہے، اب آپ اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں سنت پہ عمل کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں تہجدیں پڑھتا ہوں، لیکن آپ کو ڈرائیو آپ کر رہے ہی نہیں. جب وہ چاہے گا آپ کو گناہ میں ڈبائے گا، کیونکہ آپ کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رہے گا ہی نہیں. اور آپ بیٹھ کے سوچ لے، شاید کئی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی ہے، یہ ہوتا ہی ہے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں، ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا، شاید ہی ہوگا جو واقعی میں یہ کہتا ہے گناہ کرنے کے بعد بھی میں نے بہت اچھا کام کر دیا. وہ تو پھر ایسا کہنے والا تو بے ایمان ہی ہوگا، اس کا ایمان ہی چلا گیا. ایمان والوں کی بات کہہ رہا ہوں. ہر ایمان والا یہی کہتا ہے، گناہ ہونے کے بعد افسوس کرتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کر دیا. یہی تو لوامہ ہے، افسوس کرواتا ہے. تو اب آپ بتائے، اب آپ کا نفس کا سٹیج اتنا برا ہے کہ امارہ آپ پر غالب آیا ہے. اب امارہ جو ہے شیطان سے ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتا ہے، شیطان جو انسٹرکشن دیتا ہے امارہ وہی کرواتا ہے آپ سے. تو آپ انڈائریکٹلی شیطان کے غلام بنے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے حرام کام نہیں کرنا ہے، لیکن سب پتہ ہونے کے بعد آرڈر امارہ کی فالو کرتے ہیں، امارہ کی فالو کرتے ہیں. لاکھ سمجھا لو، آپ کسی کو پردہ نہیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، آپ لاکھ سمجھا لو وہ بہن کو تھوڑے دن، 2 دن 4 دن کرے گی، اس کے بعد پھر اب دیکھیں گے کہ اس کو پسند نہیں آئے گا، پھر وہ بے حیا بنے گی. یہ معاملہ نوجوانوں کا یہی حال ہے. بچیوں سے بات مت کرو، بچیوں کے پیچھے مت جاؤ. کہیں گے آپ، وہ 2 4 دن سنیں گے، پھر اس کے بعد
چوری سے وہ بات کرتے رہیں گے، یہ سب چالو رہے گا، چوری چھپے رات رات بھر چیٹنگ کرتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، ان کو اس میں اتنی لذت ملے گی، اتنی لذت ملے گی، راحت نہیں ملے گی، لذت ہی ملے گی، وہ مزہ آتے رہے گا، لیکن وہ ایک دلدل ہے جس میں پھنستے جا رہے ہیں، رات رات بھر موویز دیکھنا، میوزک سننا، اور ایسی جو چیزیں دیکھنا جو بالکل حرام ہے اسلام میں، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جانا، یعنی تباہی ہے، بس سمجھے ایک دلدل ہے، پھر اس کے بعد روئیں گے بھی یہ لوگ۔ اب آپ بتائے اگر یہ حال ہمارا ہے، اب اس کے اوپر آپ کہیں گے کہ میں میلاد کا جھنڈا لے کے جو ہے عاشق رسول ہوں، میلاد آ گیا تو پھر میلاد کی باتیں ہو رہی ہے، محرم آ گیا تو کربلا کی باتیں ہو رہی ہے، یہ سارا دکھاوا ہے، بس یہ کچھ یہ اوپری دکھاوا ہے بس۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ روٹ کا علاج کریں۔ روٹ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، حقیقت میں جو سنت پہ چلنے کی بات ہوتی ہے، وہ باطینی سنت پہلے، اس کے بعد ظاہر وہ خود ہی ہوتا ہے۔ باطینی سنت کیا ہے؟ کوئی گالی دینے پر برداشت کرے، یہ سنت ہے، اس پہ عمل کرے آپ۔ یہ کیوں عمل نہیں ہوتا آپ کو؟ کیوں عمل نہیں کرتے؟ کیوں بیوی کے غصے میں آنے پر آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ کہاں گئی سنت کی باتیں پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتا تھا، امہات المؤمنین جو ہے ہماری امت کی مائیں، ان پر ہماری جان قربان، لیکن یہ بات ہوتی تھی کہ وہ لوگ کی ایسی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جایا کرتے تھے، لیکن ناراض ہو کے انہوں نے بددعائیں تو نہیں دی، ناراض ہو کر انہوں نے مارا پیٹا تو نہیں، نعوذ باللہ ایسا تو نہیں کہ رشتہ ختم کر دیا۔ ناراض ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ ناراضگی ظاہر کرنے مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے بس، اور تو امہات المؤمنین سمجھ جاتے کہ سرکار ناراض ہے، تو پھر وہ خود جاتی۔ یہ انداز تھا۔ تو اس سنت پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس پہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ میں بیٹھا ہے، غصہ آئے گا آپ کو، تم بیوی ہو، تم کیسے کہہ سکتی ہو مجھے، تم گالی دے سکتی ہو مجھے، تم چاٹا مار سکتی ہو۔ ہمارے ایک دوست صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ بہت ہی غصہ غصے میں تھے اور افسوس بھی ظاہر کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہمارے بیگم نے مجھے چاٹا مار دیا۔ تو میں مسکرایا، کہا کہ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ کیوں بیگم نے چاٹا مار دیا، آپ اتنے ریلیکس لگ رہے ہو محمود بھائی، آپ کو افسوس نہیں ہو رہا آپ کے دوست کو ان کی وائف نے چاٹا مار دیا؟ تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت زیادہ اذیتیں ملی تھی، تو اس کے تو آپ کو غصہ اس پر بھی آنا چاہیے تھا، سرکار کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ تو آپ کی بیوی تو ہے نا، اس نے ہی تو چاٹا مارا نا، تو محبت سے اقرار کر لو، کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، کیا کرنا ہے اس میں؟ لڑائی جھگڑا کر کے رشتہ تھوڑی ختم کرنا ہے آپ کو، بھول جائیے اس چیز کو۔ کہہ رہے کہ نہیں نہیں میں بھول نہیں سکتا، میرے یہ تو سینے پہ چھپ گیا، میرے دل پہ چھپ گیا، ان کی باتیں چھپ گئی۔ یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں، کہاں دل پہ چھپا رہے ہو؟ کیا چیز کو چھپا رہے ہو دل پہ؟ کسی کے الفاظ؟ کیا کرو گے ایسی چیزوں کو لے کر؟ کچھ لوگ تو سیوسائڈ بھی کر لیتے، کسی کے کہے ہوئے الفاظ کو اتنا سیریس لیتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر کے سیوسائڈ کر لیتے، یہ حال ہے۔ دیکھیے آپ لوگ، تو ہمیں یہ سنتیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں صرف ظاہری سنتیں نظر آتی ہے، بس کھانے کے طریقے سے کھا لیں گے بیٹھ کے، سنت طریقے سے پانی پی لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، بس یہی سنتیں کیا؟ یہی سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ حقیقی سیرت تو ظاہری سیرت، ان کی باطنی سیرت ہے۔ تو جو رحم کی صفت ہے ان کے اندر، وہ صفت کو ہمارے اندر آلریڈی وہ موجود ہے، ہمارے اندر اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے کہ جو ہے اب میں بھی جو ہے ارادہ کر رہا ہوں کہ اب میں سب پہ رحم کرنا شروع کر دوں گا تو آٹومیٹکلی اب رحم کر رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے اندر جو رحمت کی صفت ہے اس چیز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، جب وہ ایکٹیویٹ ہوگا تو نیچرلی آپ لوگوں پہ رحم کریں گے، نیچرلی کریں گے، دکھاوا نہیں۔ کیونکہ یہ کیا ہوگا، اگر میں کہوں گا تو سن کر آپ
جوش میں آ کر رحم کرنا شروع کریں گے، 2-4 دن کریں گے، پھر اس کے بعد پھر بیک ٹو پویلین ہوگا. ایسے نہیں ہونا ہے. نیچرلی جیسے آپ کو غصہ آتا ہے نا، ویسے نیچرلی رحم آنا چاہیے. تو برائی آپ کے اندر نیچرلی آ رہی ہے. اب کسی کے کچھ کہنے پر آپ کو غصہ آ جانا یہ بری بات ہے. تو نیچرلی آپ سے جیسا غصہ نکل رہا ہے اندر سے کوئی گالی دینے پر، نیچرلی آپ کے اندر سے اللہ کی رحمت نکلنا چاہیے. تو وہ کیسے نکلے گی؟ اسی کے پیچھے ہی تو محنت ہے. اسی کے پیچھے ہی تو محنت ہے. محنت کیا ہے؟ آپ کے نفس امارہ کو ختم کر کے آپ کے لوامہ کے اوپر جا کر اس کے اوپر کی جو منزل ہے نفس ملہمہ، وہ منزل پہ پہنچیں گے تو پھر آپ کے اندر آٹومیٹکلی آپ کا میں ختم ہو جائے گا. جب میں ختم ہوگا تو اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے وہ آپ کے اندر ظاہر ہوگی. یہ آپ کی صفت نہیں ہے، یاد رکھیے. کبھی بھی اپنی کوئی بھی چیز کو اپنا نہ سمجھے، یہ بات میری ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لے. آپ کا کچھ، یہ حقیقت بھی ہے ویسے تو، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے. آپ کی زبان نہیں ہے، آپ کی آنکھ آپ کے نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. زبان اللہ کی دی ہوئی ہے، قوت اللہ کی ہے. تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے آپ ایک الیکٹرانک کے گیجٹ ہو، وہ گیجٹ کے اندر اگر پاور نہ ہو تو وہ گیجٹ کس کام کا؟ آپ ریفریجریٹر 1 لاکھ کا خرید کے لائیے، آپ کے گھر میں پاور نہیں ہوگا تو ریفریجریٹر کا کیا کریں گے؟ تو اسی طرح ایک انسان کو آپ پوری طرح تیار ہے، سارے آرگنز بہترین ہیں، جمع کریے کسی کے لوگوں کے نکال کر ڈیڈ باڈیز کے لے کر آپ جمع کریے کہ بہترین لوگوں کا برین فٹ کریے، ہارٹ فٹ کریے، لنگز کڈنی سب فٹ کر کے تیار کریے. روح نہیں ہوگی تو کیا کریں گے اس کا؟ تو یہ روح آئی کہاں سے؟ اس کا پاور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا پاور اللہ کی طرف، اللہ سے تو یہ آ رہا ہے. تو بتائیے پاور کس کا ہے؟ ہمارا نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں یہ میرا پاور تھوڑی ہے، میرے پاور سے نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ کے پاور سے ہی میں بول رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں، یہ میری سوچ نہیں ہے، میرا پاور نہیں ہے، اللہ کا ہی پاور ہے. تو آپ جب ایسا سوچیں گے اور یہ ایک وقت ایسی منزل آپ کے پاس آئے گی، ایک منزل، اس میں بھی ایک منزل ہے، ایک منزل آئے گی کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو سجدہ آپ اپنے ہی اندر کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہی کے اندر ہے. تو آپ اب تو سجدہ کر رہے ہو تو آپ تو یہ سمجھیں گے کہ میں قبلے رخ ہو کے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن کس کو کر رہے ہو؟ اللہ کہاں پر ہے؟ آپ کے سامنے کھڑا ہے. اگر یہ سوچیں گے تو اللہ تو لامحدود ہے، کوئی پتلا نہیں ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہے وہ کھڑا ہوگا. پھر سجدہ کہاں کرو گے آپ؟ حقیقی عبادت جب ہوگی جب اللہ کو آپ اپنے اندر دیکھیں گے. جب آپ نماز پڑھیں گے آپ محسوس کریں گے، اس کو دیکھنے سے زیادہ آپ اس کو محسوس کریں گے. اس کی لذت آپ کو اتنی لذت ملے گی، اتنی لذت ملے گی کہ وہ لذت کو اولیاء اللہ نے کہا کہ آپ کو لذت جنت میں بھی نہیں ملے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محسوس کرنے کی ایسی لذت ہے کہ وہ لذت آپ کو جنت میں بھی نہیں ملے گی. کہ وہ لذت ہم دنیا میں پا سکتے ہیں عبادت میں، جب اس کا دیدار ہو، اس کو محسوس جب آپ کریں گے. تو یہ منزلیں جو میں بتا رہا ہوں یہ میں خود تجربہ کر کے بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں کتاب میں دیکھ کے بول رہا ہوں. آپ محسوس کریں گے. اور اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ اپنے نفس کو ختم کرنے کے پیچھے لگائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن آپ کے اندر موجود ہے. جب آپ اس کو ٹیکل نہیں کریں گے، اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ آپ کے سارے علموں کو، جتنے علوم آپ سیکھ رہے سب کو تباہ کرے گا.
کیونکہ آپ نے اسٹیئرنگ ویل کسی اور کو دے دیا ہے. آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہو، آپ ڈرائیور سیٹ پہ ہو ہی نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہو میں ڈرائیور کو بولوں گا وہ جہاں چاہے لے جائے گا، نہیں لے جائے گا. وہ اب جہاں وہ چاہے گا آپ وہاں جائیں گے. اسی وجہ سے تو گناہ ہوتے ہیں ہم سے. اس کی مرضی چل رہی ہے اس وقت. نمازیں بھی وہ تباہ کر دیتا ہے ہماری. آپ بتائیں کہ آپ کی مرضی سے نماز ہو رہی ہے آپ کی، آپ رکعت باندھتے ہیں، آپ ارادہ تو یہی کرتے ہیں نا کہ میں اللہ کی طرف توجہ دوں، لیکن توجہ کہاں جاتی ہے آپ کی؟ وہ جہاں چاہتا ہے اس کی طرف جاتی ہے. اور نفس تو غیر اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ خواہشات کا دیوانہ ہوتا ہے. آپ کو وہیں لے کے جائے گا، وہ وہی چیز کی عبادت کرائے گا آپ سے. رکعت باندھتے ہیں تو وہ آفس کو لے کے جائے گا، دکان میں لے کے جائے گا، پیسوں کی طرف لے کے جائے گا، خواہشات کی طرف لے کے جائے گا. تو نماز میں جس کا خیال آئے گا آپ اسی کی عبادت کر رہے ہو. کیونکہ عبادت دراصل کیا ہے؟ عبادت دراصل اپنی توجہ کو جوڑنے کا نام ہے. عبادت سجدے رکوعوں کا نام نہیں ہے. حقیقی عبادت کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس طرح سے اللہ کی یاد میں کھو جانا ہے کہ خود کو بھول جانا ہے تو صرف اللہ ہی ہونا ہے. یہاں تک کہ آپ کو اپنے آپ کا بھی خیال نہیں آنا چاہیے نماز میں. خود کو بھی بھول جانا ہے کہ میں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی غیر اللہ ہے، آپ بھی تو غیر اللہ ہو. خود کو بھی بھول جائے، یہ عبادت ہے. یہ عبادت کب کر پائیں گے؟ جب ہی کر پائیں گے جب آپ کا یہ نفس ختم ہوگا. آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ جب آئیں گے تب ختم ہوگا. اب وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے اور جو اس کی مرضی آئے کروائے گا. ماں باپ کی آپ اتنی عزت کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن اچانک ایک دن ایسا آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے، ماں نے کچھ غصہ کر دیا، کچھ بول دیا، آپ کا موڈ اچھا نہیں تھا، ماں کو گالی دے دیں گے. ایسا کئی اولادوں کو میں نے دیکھا کہ ماں کو گالی دیتے، نعوذ باللہ. کئی لوگ ماں پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ. کیا ہوا؟ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، میری ماں ایسی ہے، میری ماں ویسی ہے. اب گالی کیوں دیتے اسی ماں کو؟ کئی اولادیں باپ کو بولتی ہے کہ میرے باپ نے کچھ نہیں کیا، منہ پہ کہتے کہ تم نے کچھ نہیں کیا میرے لیے. کیا کیا تم نے پراپرٹی بنائی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دراصل آپ نہیں کہہ رہے، آپ کہنا ہی نہیں چاہتے. یہ سب یہ آپ کی روح کا حصہ ہی نہیں ہے. آپ کی روح کا حصہ تو رحمان کا حصہ ہے. جو رحمان کی صفت ہے وہ ہے، صفت رحمانی آپ کے اندر ہے، وہ جو آپ کے روح میں ہے. آپ کی روح کبھی نہیں چاہتی ہے، کیونکہ آپ کا نفس آپ پر غالب آ چکا ہے. وہ وقتاً فوقتاً جب اس کو چھیڑتے ہیں تب وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے، ہمیشہ نہیں دکھاتا. وہ اس کو چھیڑیں گے، یعنی آپ کو کچھ کوئی کہیں گے، آپ کو کہنے کا مطلب آپ کے نفس کو کہنا ہے. اس کو چھیڑ دیں گے تو پھر وہ غصے میں آئے گا. کیا نفس کو کیا پسند نہیں ہے؟ اس کو گالی، کسی کی گالی وہ برداشت نہیں کرے گا، مار وہ برداشت نہیں کرے، یعنی اس کی کسی بھی قسم کی برائی وہ برداشت نہیں کرتا. اس کو کیا پسند ہے؟ اس کو بہت ساری تعریفیں پسند ہے، واہ واہی بہت پسند ہے، بہت خوش ہوگا. وہ اگر 1000 روپے صدقہ کرنے کا سوچے گا، تعریف کر دیں گے تو وہ خوش ہو کر 10,000 دے دے گا آپ کو. وہ نفس دے گا. وہ خیرات صدقہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے صدقہ خیرات کا جو نفس خوش ہو کر دیتا ہے. وہ آپ نہیں دے رہے، آپ کا نفس دے رہا ہے. کیوں؟ اس کی بڑائی ہو رہی ہے، خوش ہو رہا ہے وہ. تو جب تک یہ رہے گا آپ کے اندر، آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے. یہی چلتے رہے گی زندگی. جبھی بھی اس کو چھیڑا جائے گا وہ ابھر کے آئے گا، غالب آئے گا. لوگ تو یہاں حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ غصے میں آ کے لوگ کبھی کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے. کئی خواتین تو کفریہ کلمات بول دیتی کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ ایسا کیوں کر دیا. وہ کفریہ کلمات کہتی، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی. تو یہ جھگڑے، فساد، ماں باپ کی نافرمانی، رشتہ داروں سے خطا تعلق کر لینا، پڑوسیوں سے جھگڑا کر لینا،
آئے دن میاں بیوی میں جھگڑے ہونا، گالی گلوج ہونا، مارم پیٹی ہونا اور بات چیت بند ہو جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ آپ ہرگز نہیں چاہتے ہیں، یہ آپ کا نفس کروا رہا ہے آپ سے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ پر غالب آ چکا ہے، یہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے، اس کی مرضی سے چلا رہا ہے آپ کی زندگی، وہ آپ کی مرضی سے نہیں چلا رہا ہے۔ اگر اس کو اب اسی طرح پالیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا آپ کو؟ یہ تو دنیا میں ڈبا رہا ہے، دنیا میں پوری طرح سے ڈبو کر تباہ کر رہا ہے ہم کو۔ تو آپ کی اور ہماری محنت کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ ہماری محنت اس نفس کو ختم کرنے کی ہونی چاہیے۔ تو آج کے سیشن میں ختم کرنے سے پہلے آپ کو دو تعلیمات دینا چاہوں گا میں۔ سب سے پہلی تعلیم نفس کو ختم کرنے کے لیے، سب سے پہلی تعلیم جو ہے، آپ کو کثرت سے توبہ کرنا ہوگا، کثرت سے توبہ کرنا ہوگا۔ توبہ کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ توبہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ اللہ مجھے معاف کر دے، جی نہیں، آپ کو سلوک میں توبہ کرنا ہے۔ سلوک کا طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ آنکھ بند کر کے توجہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارگاہ میں پیش کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ حبیب، اگر آپ کی امتیوں نے گناہ کیا ہے تو ان سے فرمائیں کہ وہ آپ کے بارگاہ میں آئے اور مجھ سے توبہ کرے، اور اگر آپ نے ان کے حق میں دعا کیا تو یقیناً وہ مجھے غفور و رحیم پائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، اللہ معاف کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے۔ یہ کثرت سے جتنا کریں گے آپ کے اندر کی صفائی ہوتی رہے گی۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ توبہ تو سب کرتے لیکن ایسے نہیں کرتے۔ تو آپ کیا کریں؟ کم از کم روزانہ ہر نماز کے بعد سلوک میں چلے جائیں، آنکھ بند کرے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پائے آپ، اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ ایسے کرے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے، جیسے کوئی کیچڑ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کے لباس کالے ہو گئے اور چہرہ بھی کالا ہو گیا، اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے، اپنے باطن کو دیکھے اس طرح سے، کیونکہ گناہوں کے بعد ہمارا باطن حقیقت میں ایسے ہی ہو جاتا ہے، جیسے کوئی ریئلی کیچڑ میں ڈوب کے باہر نکلتا ہے نا تو کتنا گندا ہو جاتا ہے۔ بالکل ہماری روح کا حال اس وقت وہی ہے، گناہ کرنے کے بعد ہم ایسے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ظاہری طور پہ کیونکہ نہا لیتے ہیں، فریش نظر آتے ہیں، لیکن اندر کی گندگی ویسے ہی ہے۔ اگر ہمارے جسم کو ہٹا دیں گے، روح کو دیکھیں گے تو روح اتنی گندی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے کہ آپ بالکل جیسے کیچڑ میں ڈوب کے نکلتے، یہ حال ہوتا ہے۔ تو آنکھ بند کریں گے تو ہماری روح ہمیں نظر آئے گی، آپ محسوس کریں اس کو کہ اس طرح سے میرے گناہوں کی وجہ سے میری روح کا یہ حال ہے۔ اور ریالٹی میں آپ کی روح ہے، ریالٹی جسم کا کوئی حقیقت نہیں، وہ تو پتلا ہے۔ حقیقت میں آپ کی روح ہے، وہ گندی ہے، وہ میلی ہے، جسم کو صاف رکھ کے کیا کریں گے؟ تو اپنے آپ کو کیچڑ میں پائے، پوری طرح سے لطف گناہوں میں پائے، اور جب روئیں گے آپ تو یہ آپ کا رونا حقیقی رونا ہوگا، کیونکہ آپ واقع میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے، یقیناً اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ جب وہ آپ کو کثرت سے کرتے ہی رہنا ہے، یہ ایک چیز کریے۔ دوسری ذکر اذکاریں وغیرہ میں آپ کو اگلے سیشن میں دوں گا انشاءاللہ۔ دوسری چیز آپ کو کرنا یہ ہے کہ آج سے یہ آپ کو اسٹرکٹلی میں جو ہے یہ چیز میں آپ کو اس کی تعلیم دے رہا ہوں، آپ کو اس بات پہ عمل 100% کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کے گھر میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، جس سے بھی آپ ملاقات کرتے ہیں، ان کے اندر اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کریے۔ مثلا آپ لڑکی ہو، اپنے آپ کے شوہر کے اندر کون سی اچھی کوالٹی ہے اس کے بارے میں توجہ کرے، سوچنا شروع کر دیجئے۔
اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ یہ اتنی اچھی صفت ان کے اندر ہے، یہ صفت اور لوگوں کے اندر بھی ہو، میرے اندر بھی ہو، اور شکر ادا کرے کہ مولا تو نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا کہ اس کے اندر یہ اتنی اچھی صفت ہے۔ ایک صفت کو یاد کر لے کم از کم، اور صرف اپنے شوہر ہی نہیں، اپنے بھائی بہن، اپنے ماں باپ، اپنے پڑوسی رشتہ دار، سب کے بارے میں جس سے آپ ملیں گے ان کے اندر کوئی نہ کوئی اچھی چیز کو تلاش کرے، اور اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچے آپ۔ اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے، کیونکہ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان کو نہیں پہچانتے تو آپ کو معلوم نہیں، تو کوئی بھی چیز نظر نہ آئے تو تب آپ کی نظر ان کے ایمان پر ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ نے اس کو مسلمان بنایا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ اس بات کو توجہ دے کر خوش ہو جائے کہ یہ تو مسلمان ہے۔ آپ اس چیز پر عمل کرے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ مہینوں تک یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آٹومیٹکلی آپ کے دل میں سب کے لیے محبت جاگے گی۔ اب آپ کے اندر نفرت ختم ہو جائے گی، آپ خود بخود سب سے محبت کرنا شروع کریں گے، اور یہ ودود کی صفت ہمارے اندر ایکٹیویٹ ہوگی، کیونکہ آلریڈی ہمارے اندر ودود کی صفت ہے۔ اب ہم محبت جب کرنا شروع کر دیں گے تو خود بخود لوگ اٹریکٹ ہوں گے، وہ بھی ہم سے محبت کریں گے، لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ باتیں بول رہے کہ شوہر کا میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب بند ہو جائیں گا انشاءاللہ، جھگڑا ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دو چیزوں پہ آپ کو عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو توبہ کرنا ہے جیسے میں نے بتایا اس چیز کو، دوسری چیز آپ کو جس سے بھی آپ ملیں گے اچھی طرح یاد رکھے، کوئی نہ کوئی اچھی کوالٹی کے بارے میں سوچیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دعا کریں گے کہ مولا ایسی کوالٹی اور بھی لوگوں میں ہو، میرے اندر بھی ہو۔ یہ ضرور آپ کو کرنا ہے۔ تیسری اور آخری بات، آپ کوشش کریں اس سیشنز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دینے کی، اور دعوت کیسے دینا ہے، آپ کو فکر کرنا ہوگا۔ دیکھیے، ایسے نہیں کہ آپ نے میسج فارورڈ کر دیا، نہیں، آپ سیشن سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ محنت زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ صرف سن رہے، اس میں کنٹریبیوٹ آپ زیادہ نہیں کر رہے، آپ کا کنٹریبیوشن یہی ہوگا کہ آپ لوگوں کو لائیں گے، راستہ بتائیں گے، یہ آپ کی محنت ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے دوسروں کو دعوت دینے کی۔ تو میں میرے طرف سے جو ہو رہا ہے، میں محنت کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، دعوت بھی دے رہا ہوں، لیکن یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، جتنے حاضر ہے یہ سب کی 100% یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کال کرے اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سمجھائے، 1 گھنٹہ لگے کوئی بات نہیں، ان کو سمجھائے، اس سے بہت آپ کو فائدہ ہوگا، آپ ضرور سیشنز میں جوائن کریں، اور یہ سارا ہفتہ آپ کل سے لے کر جمعرات تک یہی محنت کرے، اور ذکر کی محفل میں ان کو ضرور جوائن کروائے۔ ذکر کی دعا میں وہ آ جائیں گے، مجلس میں آ جائیں گے، وہیں سے ان کا آلریڈی میٹر چالو ہو جائے گا، نیکیوں کا میٹر چالو ہو جائے گا، اور وہ ماشاءاللہ ٹریک پہ آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ محنت آپ کو کرنا ہے، اور 2 نصیحتیں میں آپ کو دیا ہوں، ان چیز پہ توجہ رکھیں انشاءاللہ۔ پھر کل صبح میں سیشن ہوگا، کل شام کا سیشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں ذرا مصروف ہوں، کیونکہ سنڈے کے شام میں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن انشاءاللہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے، لیکن اس سنڈے کو میں نہیں کروں گا کل، کیونکہ کل تھوڑا میں مصروف ہوں۔ اگلے انشاءاللہ میں جمعرات کے دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروگرام کیسے چلے گا، لیکن کل صبح کا سیشن انشاءاللہ ہوگا، پھر اس کے بعد اگلا شام کا سیشن ہوگا، جمعرات کے دن شام میں ذکر کا سیشن ہوگا، اس میں آپ ضرور حاضر ہو۔ چلیے اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔
اللهم إني أسألك الحبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب من نفسي وأهلي من الماء البارد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وجعلي نورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.